السلام علیکم۔ ان دونوں کا شرک تو برحال ثابت ہے بھائی، اور جن کا شرک ثابت ہو جائے، اگر ان کے لیے دل میں بال کے کونے کے برابر بھی کوئی عقیدت ہے آپ کے دماغ میں یا دل کے کسی کونے خدرے میں، یاد رکھیے پھر آپ مومن نہیں ہیں، پھر آپ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اتنی سی عقیدت بھی پھر کسی اور کی طاغوتوں کی خاص کر آپ کے لیے شرک بن جائے گی، کیونکہ اللہ نے کسی دل میں، کسی جسم میں ایک دل کے علاوہ کوئی دوسرا دل نہیں رکھا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس نقطے کو سمجھنا۔ یہ تقی عثمانی ہوں، دیکھیے یہ اس تفسیر کو جس کے پہلے صفحے کے اوپر مشرکانہ تفسیر ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی حاشیہ چڑھایا محمود الحسن صاحب نے کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور مدد بھی استعانت صرف اللہ سے ہے، لیکن اس کے کسی مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر اس سے استعانت ظاہری کی جائے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اندازہ لگائی، ساری بات ختم، توحید کی، شرک کا معاملہ شروع ہو گیا۔ اگر کوئی مستقل تو اللہ کو مانے، لیکن غیر مستقل نبی علیہ السلام کو مان کے یا رسول مدد اور یا علی مدد کے نعرے لگائے تو محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس دن سے یہ تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور ابھی یہ تقی عثمانی نے اس تفسیر کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پرنٹ کروایا اور اس مشرکانہ بات کو قائم و دائم رکھا ہے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کی محبت اس طرح ان کے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی، اور نیچے یہ ڈاکٹر اسرار کی بات کہ اگر کسی کی شخص کی محبت اور اندھی محبت اس قدر دماغ کے اندر چلی جائے کہ اس کی بات کو اب سند ماننا شروع ہو جائیں، حجت ماننا شروع ہو جائیں، تو یہ شخصیت پرستی ہے۔ بالکل اس شخصیت پرستی کا عملی مظاہرہ کیا خود ڈاکٹر اسرار نے، کہنے لگے کہ حجت اللہ البالغہ کے اندر جو شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں فرشتہ صفت کہ وہ مرنے کے بعد ملائکہ اصل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان پر الہام ہوتا ہے جس طرح دوسرے فرشتوں پر اور کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اس بات کی دلیل مجھے کہیں قرآن سے نہیں ملی، اللہ صحیح حدیث سے، کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان، مرنے کے بعد اس کا یہ جسم مر کے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے، ملائکہ کے اندر مل کے کاروبار دنیا نہیں چلاتے ہیں، کاروبار دنیا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، ملائکہ کے ذریعے چلایا جس طریقے سے، لیکن یہ انسان اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ معاملہ قرآن میں اور حدیث میں تو مجھے نہیں ملا ہے، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا بذات خود میرے لیے حجت ہے۔ تو یہ وہ شخصیت پرستی تھی، شخصیت کی پوجا کرنا جو ڈاکٹر اسرار کے حصے میں آیا ہے، اور پھر پوری زندگی صوفیوں کی وکالت کرتے رہے، ان مشرکانہ عقائد کا رد کرنے کی بجائے انہی کا دفاع کرتے رہے۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ دیکھو آج دنیا کی زندگی میں تو تم نے ان کی وکالت کر لی، کل قیامت کے دن ان کی کون وکالت کرے گا، ان کی کون حمایت کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا اور شیطان کی گوڑی بنے۔